اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و اہل بیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں اپنی امت کے لیے عظیم شان دو شاہکار رکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اگر قرآن کو فالو کرے گی تو تبھی اس کو کامیابی ملے گی۔ جہاں پہ اس کو مشکلات پیش آئیں گی تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی شان میں جو قرآن مجید کے جو آیات ہیں ان کو محظوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے رہنمائی لے گی تو رب کریم ان کے لیے رہنمائی کے اسباب پیدا کرے گا۔ قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کا زبردست قسم کا اتحاد ہمیں یوں ملتا ہے کہ قرآن مجید کی 300 سے زائد جو آیتیں ہیں ان میں اہل بیت اطہار کی شان، ان کی عظمت اور ان کی بڑھائی بیان کی گئی ہے۔ اہل بیت اطہار کی پوری زندگی میں قرآن مجید کی تعلیمات کی تجسیم ہے اور قرآن مجید کے جملے آیات میں اہل بیت اطہار کی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ کہیں تو ان کے کردار کی توقیر بیان کی گئی ہے اور کہیں تو ان کے دشمنوں کی تحقیر بیان کی گئی ہے، کہیں تو اہل بیت اطہار کے مستقبل کی وعید سنائی گئی ہے اور تو کہیں تو ان کے ماضی کے قصے سنائے گئے ہیں۔ اب یہ جو جتنے بھی آیاتیں ہیں ان میں اہل بیت اطہار کی جو شان، جو منزلت، جو عظمت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین اسلام نے رہنا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دین اسلام نے رہنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آل نے رہنا ہے۔ تو جہاں پہ امت اپنے آپ کو مشکلات میں پھنسا ہوا تصور کرے تو وہاں پہ اہل بیت اطہار کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے تو تب جا کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس آج کی اس نشست میں جو مہمانان گرامی موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ پیر سید واجد علی شاہ حسینی غزنوی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پیر صاحب مزاج گرامی، جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دارین خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ پیر سید مصباح الحسن شاہ گیلانی۔ السلام علیکم وعلیکم مزاج گرامی۔ الحمدللہ۔ اور پاکستان کی نامور نعت خواں میری مراد جناب حفیظہ علی شاہ ریاض قادری۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی۔ الحمدللہ۔ ہم پیر صاحب سے شروعات کرتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا تو محور ہے ہی ہے، لیکن اصل میں جو قرآن مجید جو یہ دعوت فکر دیتا ہے انسانیت کو، امت کو، کہ 300 سے زائد جو آیت کریمہ ہیں جو اہل بیت اطہار کی سلامتی کے لیے، ان کی شان کے لیے اتری ہیں، اس کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ سب سے پہلے پروفیسر اعجاز بشیر صاحب صمیم قلب سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں بہت شکریہ۔ اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں صرف ماہ سیام کی حد تک نہیں، عام دنوں میں بھی جس طرح آپ کی وساطت سے اس چینل پر دین متین کے حوالہ سے خوبصورت پروگرامات ہو رہے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ۔ رمضان شریف کے سارے پروگرام ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام، اللہ پاک جناب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے بہت شکریہ۔ اور اس ادارہ کو، اس چینل کو دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ جناب کا سوال تھا قرآن اور اہل بیت۔ بے شک۔ میں اس پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان سے آغاز کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے روز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے یا ایھا الناس، سبحان اللہ، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ان قریب
میں اللہ کے وعدہ کے مطابق ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، لیکن تمہیں 2 گراں قدر، 2 وزنی، 2 بیش بہا، 2 قیمتی چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ بے شک اگر ان دونوں کو آپس میں تھامے رکھا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، اعظم من الآخر، ایک دوسری سے بڑی ہے، دونوں اتنی اہم ہیں کہ ان دونوں کو اگر آپ نے تھامے رکھا تو میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی راہ راست سے بھٹکو گے نہ۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، ایک دوسری حدیث میں کہا گیا حبل ممدود ما بین السماء والارض، اور دوسرے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عطرتی اہل بیتی، میری عطرت، میری اولاد، میری ذریت، میرے اہل بیت ہیں۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو اس ارشاد گرامی میں ہمیں 2 اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن اور اہل بیت ہر دور میں اکٹھے رہے، ہر دور میں اکٹھے رہیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ لن یتفرقا، یہ کبھی قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہ ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ یہ دونوں اکٹھے آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے، میری ملاقات کریں گے۔ ان احادیث رسول کو روشنی میں دیکھا جائے قبلہ پروفیسر صاحب تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک کہ قرآن اور اہل بیت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یہ آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے، اور دوسرا یہاں سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شانوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک موقع پر اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی دی، فرمایا جس طرح کشتی نوح اس وقت صرف ذریعہ نجات تھی، صرف ذریعہ نجات، بچنے کے لیے کشتی نوح میں سوار ہونا لازم تھا، اس گویا اس امت کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے۔ واحد اس کے پاس ذریعہ کشتی محبت، کشتی اہل بیت ہے، کشتی وہی جو اہل بیت رسول کی محبت میں ہے۔ اس محبت کو اس نے تھام لیا تو وہ ان کے ذریعہ وہ نجات پا گیا۔ ماشاءاللہ، شاندار آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت بالکل لازم ملزوم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم لاریب اس کتاب میں جن ہستیوں کا بار بار ذکر ہوا ہے، جس خاندان نبوت کا بار بار ذکر ہوا ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے۔ 300 سے زائد آیات مبارکہ ہیں جو شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی گئی ہیں۔ ہم بڑھیں گے پیر سید مصر الحسن شاہ جی کے ساتھ کہ اور 300 آیات کریمہ جس شان سے اتری ہیں، ان شان والوں کی شان کیا ہوگی شاہ جی؟ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت شکریہ پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، اور ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی لاجواب پروگرام کرنے پر آپ مبارک کے مستحق ہیں۔ آپ نے یہ سوال فرمایا کہ قرآن مجید میں آل بیت اطہار کے لیے 300 آیات اتری ہیں۔ یہ میں اگر عرض کروں تو جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کی 300 آیات سب آل بیت کے لیے نہیں، وہ فرماتے ہیں تنہا علی کے لیے قرآن کی 300 آیات اتری، جس خاندان کے تنہا فرد علی کے لیے
300 آیات اتری ہیں. باقیوں میں بھی وہ شامل ہیں، لیکن 300 میں تنہا مولا کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب وہ ان کے بارے میں. اور پھر اس سے بڑھ کے ایک مزے کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں قرآن اور اہل بیت کا تعلق کتنا. قرآن و اہل بیت کا تعلق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ما انزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا الا وعلی نمیرھا و شریفھا. قرآن نے جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا بولا ہے کہ کہا اے ایمان والو، تو ظاہری بات ہے یہ خطاب ہے، بلایا جاتا ہے اے ایمان والو، نداء کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کس کو پکارا جاتا ہے، اور یہ پکارے جانے والے سارے برابر ہیں یا ان میں کچھ ٹاپ آف دی لسٹ لوگ بھی ہیں بے شک اور کچھ اور بھی ہیں. فرماتے ہیں نہ یہ سارے برابر نہیں ہیں. سارے برابر نہیں. پکار سارے ایمان والوں کو ہے لیکن سارے برابر نہیں ہیں. بے شک. کہا یہ کس کو پکار ہے؟ کہا اللہ والی نمیرھا و شریفھا. فرمایا اللہ جن ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتا ہے ان ایمان والوں کے امیر اور سردار کا نام علی مرتضیٰ. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی جہاں جہاں بھی ایمان ہے وہاں سرداری باب مدینہ. بے شک بے شک بے شک. پھر قرآن مجید نے جو ان کی عظمت کو بیان فرمایا جی وہ یہ کہ اللہ کریم نے ایک مقام پہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہمارے ہاں اس کو یہ معمولی طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت فرض ہے، لیکن یہ کتنی فرض ہے. خود امام حسن مجتبیٰ جی جو باب مدینۃ العلم کے شہزادے ہیں، بے شک بے شک جو نبی کے کندھوں کے سوار ہیں، بے شک اور وہ جنہیں نبی نے جنت کا سردار کہا ہے، بے شک. سیدہ زہرا بطول کے لخت جگر ہیں، سبحان. جن کی نانی سیدہ خدیجۃ واہ الکبریٰ واہ ہے. واہ واہ. وہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں ان میں سے ہوں کہ جن کی محبت کو اللہ نے ایمان والوں پر فرض قرار دیا ہے. واہ سبحان. اب اس کی فرضیت کتنی ہے یہ بات قابل غور ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک فرمان سے پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کا بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے، یا پھر قرآن مجید کے دوسرے نمبر پہ تفسیر ہوتی ہے کہ اس کی وضاحت سید کونین فرمائیں، اس کے بعد باقی تفسیروں کا حکم ہے. اب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی محبت کی فرضیت کتنی قرار دی. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمایا کہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں، تم میں سے کوئی بندہ کسی بندے کے دل لا یدخلو، یہ قابل غور جملے ہیں، لا یدخلو قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ. فرمایا او نبی کے گھر والوں تمہاری عظمت ہی کیا ہے، ہائے 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 ہائے. تمہاری شانوں کے کیا کہنے، کیا کہنا. تمہارے مرتبے کا کیا کہنا. لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ. ایمان اس وقت تک دل میں داخل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ تمہاری محبت نہ ہو. واہ واہ واہ. یعنی میں تھوڑا سا اس کو کھول کے عرض کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان جو ہے یہ بڑی غیرت مند چیز ہے. بے شک. سب سے غیرت مند چیز ہے ایمان. تو ایمان اتنا غیرت مند ہے یہ جاتا ہر دروازے پہ ہے لیکن ہر دروازے میں داخل نہیں ہوتا. بے شک بے شک. یہ ایمان کا داخل ہو جانا، اور جہاں ایمان داخل ہو جائے اس کے بعد بندہ مرتد نہیں ہوتا. مرتد نہیں ہوتا. یہ کیسی ایک بات ہے، اس سے آپ دیکھیں کہ جب ایمان ہر دروازے پہ جاتا ہے، جا کے دستک دیتا ہے، جب تک ان کی محبت نہ ہو ایمان داخل نہیں ہوتا. سادے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ آیت جس بارے میں اتری، حضور سے پوچھا گیا یہ کون ہے، فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما. فرمایا وہ علی ہے، وہ زہرا ہے، اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین ہیں. تو گویا یوں ہوگا ایمان اس دل میں داخل نہیں ہوتا جس میں ان کا پیار نہ ہو. یعنی ایمان جاتا تو ہے، جا کے پہلے دروازے سے دیکھتا ہے کیا اس دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے، کیا اس دل میں زہرا کا پیار ہے یا نہیں ہے، کیا اس دل میں حسن و حسین بستے ہیں یا نہیں بستے. جس دل میں وہ بستے ہوں ایمان اس میں داخل ہو جاتا ہے، جس دل میں وہ نہیں بستے ایمان اس میں داخل نہیں ہوتا. اب ایک اور بات میں آگے بڑھاؤں، حدیث میں جو کہا گیا قرآن اور آل بیت یہ اکٹھے ہوں گے. حضور نے فرمایا یہ قوس کوثر پہ بھی میرے پاس آئیں اکٹھے آئیں گے.
اب یہ ایک بات قابل غور ہے کہ سارے عظمتوں والے جو مینار ہیں نا وہ بڑے بڑے ہیں. بے شک. اب ان کی عظمتوں کو ہم چھوٹے لوگوں کو ایک تو یہ تولنا نہیں چاہیے. یہ تولنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو مقدس ہستیاں ان کو مانا جاتا ہے, ماننے کی, یہ اتباع مانا کی جاتا چیزیں ہے. ہوتی تول آپ جس کو بھی کہیں بے مثال کہیں, نبی کی جس نسبت کا ذکر کریں, نبی کا ابو بکر بے مثال, نبی کا عمر بے مثال, نبی کا عثمان بے مثال, نبی کا طلحہ بے مثال, نبی کا زبیر بے مثال, نبی کا علی بے مثال, نبی کی زہرا بے مثال, نبی کا حسن بے مثال, واہ واہ. نبی کی حسین بے مثال, نبی کی زینب بے مثال, علی اصغر بے مثال, علی اکبر بے مثال. جس کو بھی کہیں بے مثال. ہم ان کو کہاں تول سکتے ہیں؟ لیکن یہاں ایک بات دیکھیں کہ اس پہ ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید ہیں تو سارے عظمتوں والے, لیکن نبی پاک فرماتے ہیں قرآن اور آل محمد کو اکٹھا رکھا گیا. واہ سبحان اللہ. قرآن اور آل محمد کو, یہاں ایک عالم, انڈیا کے عالم ہے, ان کا جملہ ہے, اس کو میں آپ کی وساطت سے عوام کی نظر کروں. فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ قرآن اور صحابہ اکٹھے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا قرآن اور کوئی اور اکتاب اکٹھے ہیں؟ نہیں, قرآن اور آل بیت اکٹھے ہیں. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت کو پتا تھا صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا ہو. جب جنہوں نے حضور سید کونین کو حالت ظاہری میں دیکھا, اب ان کی عمریں اتنی تو نہیں تھی, قیامت تک انہوں نے نہیں رہنا تھا. حضور کو دیکھا پہلی صدی میں, وہ اشخاص تو چلے گئے لیکن قرآن نے باقی رہنا ہے. کہا قرآن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جس نے ایک آدھ صدی میں ختم نہیں ہونا جانا, کیونکہ صحابیت اس وقت تک تھی جب نبی پاک علیہ السلام کی حیات ہے. وہ لوگ حضور کو دیکھنے والے ہیں. آل بیت کب تک ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کے آل بیت قیامت تک کے لیے خون رسول باقی ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن اور آل محمد کو کیوں اکٹھا رکھا گیا؟ فرمایا قرآن نے بھی باقی رہنا ہے, آل محمد نے بھی باقی رہنا ہے, کہ ان کے ساتھ ہوگا بھی وہی جو باقی رہنے والے ہیں, باقی آل محمد رہنے والے ہیں, اس لیے قرآن کے ساتھ سونے بھی یہی لگے. ماشاءاللہ, شاندار بیان مفتی صاحب کا. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں بھی اضافہ کرتا چلوں کہ کوئی عبادت, کوئی ریاضت, کوئی ذکر اذکار اس وقت تک قبول نہیں ہوگا کسی انسان کا جب تک اس کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہوگی. ایمان کی یہ مین شرط یہی ہے کہ جب آپ کے دل میں ایمان تبھی داخل ہوگا. مفتی صاحب نے کہا کہ جب اہل بیت اطہار کی محبت داخل ہوگی, تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے بار بار جو آیت کریمہ ہیں کہ جو عظمت اہل بیت اطہار کے لیے اتنی ہیں, یہ ہمیں درس دیتی ہیں گویا کہ آپ کے دل میں اگر ایمان ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت ہی موجود ہے. وہ دل ایماندار ہو ہی نہیں سکتا, اس میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ جناب ملک پاکستان کی عظیم نعت خواں میری مراد جناب علیشہ ریاض قادری صاحبہ, شاندار حاضری ان کی ہمیشہ پیش ہوتی ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہ عقیدت. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں بنائے کھڑے ہیں سوالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی غالت تڑپ جانے والی, مرادوں سے دامن
نہیں کوئی خالی بے شک مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں بنائے کھڑے یہ سوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی اور میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا اللہ اور تھی دوسرے ہاتھ میں روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ غالی نہ وہ ہاتھ غالی نہ یہ ہاتھ غالی نہ وہ ہاتھ غالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا عالی. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. شاندار حاضری، شاندار نذرانہ آپ نے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے. شاہ جی کی طرف بڑھیں گے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے. جو شخص اہل ایمان سے محبت کرتا ہے رب کائنات اسے کتنی محبت کرتا ہے اور کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے شاہ جی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے گفتگو کا آغاز کروں گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی او کما قال علیہ السلام. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین، زمانے والے کوئی اور معیار دیکھتے ہوں گے لیکن دراصل شریعت مطہرہ نے بہترین شخص کس کو قرار دیا؟ بہترین کون ہے؟ سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا خلاصہ و مفہوم ہے کہ تم اللہ رب ذوالجلال سے محبت کرو کہ وہ تمہیں سب نعمتیں عطا کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے. اور میرے ساتھ محبت کرو اور میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو میری خاطر. جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی گویا وہ راہ راست کو پا گیا. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بہترین اسے قرار دیا کہ جو قابل اعتبار ہے، جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو قابل عزت و احترام ہے، وہ وہی ہے جو میرے اہل بیت اطہار کے حقوق کو پہچانے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، ان کی خدمت کرے، عزت و تکریم کرے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں کہ فرمایا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدہ. ایک مقام پہ فرمایا ماتا مؤمنا مستکمل الایمان. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرے گا
مودت کرے گا، ان کی تعظیم و توقیر کرے گا، وہ مرے گا بستر پہ، مرے گا جہاں بھی، لیکن میں محمد اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اسے شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا، اللہ رب ذوالجلال اس سے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ اسے وہ نعمتیں عطا کرے گا جو شہداء کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن یہ تو ان کے لیے خوشخبری ہے جو اہل بیت رسول کی عزت و تکریم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر ان کے چہروں سے یوں لگے گویا کسی نے خاردار تاروں کے بستر پہ انہیں لٹا دیا ہو، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں بلکہ ان کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا روح پرور ارشاد گرامی ہماری رہنمائی کرتا ہے، الا ومن ماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرا او ماتا منافقا او کما قال علیہ السلام۔ ان کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو شخص ایک ذرہ برابر بھی تھوڑا بہت بھی میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں بغض لے کے، حسد لے کے، کینہ لے کے اور ان کے حوالہ سے بے ادبی لے کے اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کا حج، ساری عبادات رائگاں چلی جائیں گی، وہ شخص یوں سمجھیں کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو رہا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اس کا خاتمہ منافقت پر ہو رہا ہے، اور منافقت تو وہ درجہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو سب سے نچلا طبقہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور روح پرور ارشاد گرامی ہے، من ابغض علینا، جس شخص نے بھی ہم سے منافقت کی، حسد کیا، وہ فہو منافق، وہ منافق ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری فکر تو یہ ہے کہ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ قبلہ شاہ جی ترنم کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، قبلہ پروفیسر صاحب ہم اس عقیدہ پر ہیں، ہم اس مسلک پر ہیں کہ جس مسلک کے علامہ عبد الرحمن جامی یوں پکار اٹھتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالہ سے، علی شاہ مرداں امامن کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، جس کے شیخ سعدی شیرازی یوں بیان کرتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنم ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ اور ہماری تو وہ فکر ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاندار ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان۔ یہاں پہ پروگرام علم معلم میں یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کے پروگرام علم عالم اور مفتیان اکرام کی شاندار گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ پیر سید مصطفی الحسن شاہ جی، شاندار منقبت، شاندار انداز، اور جو جامی پیر جامی ہیں ان کی جو زبردست قسم کی جو محبت ہے کس انداز سے بیان کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، یہ آپ کی گفتگو کا بڑا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، اور اس میں حضرت قبلہ پیر سید واجد علی شاہ صاحب حسینی گردیزی نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ علامہ جامی نے فرمایا کہ علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، اس کے علاوہ جو ذکر کیا یہاں میں ایک روایت کا سہارا لے کے بات کو ذرا تاکہ ہماری جو مقصد ہے، مدعا ہے، ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے اور رسالت مآب کے فرامین کی روشنی۔ بے شک بے شک، کیونکہ ہم آل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بالکل بھی یہ بالکل کمپرومائز اس پہ نہیں کی جا سکتی کسی پہ، باقی سب چیزوں پہ کمپرومائز، چونکہ یہ ہمارا محبت، ایک تو یہ محبت ہے،
ان کی محبت نہیں مودت ہے، مودت سے، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر ہائے نہیں ہائے رہ سکتی، بندہ آل محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا، روح کے بغیر جسم کا. نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان دیکھیں، اس پیار میں جو چیزیں ملتی ہیں نا، ان میں ایک بڑی انوکھی سی چیز ملتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین، یہ دیکھ آپ نے کہا کہ ان کی محبت سے ملتا کیا ہے، کیا ملتا ہے؟ قبلہ شاہ جی حضور نے بغض کے بارے میں تو یہ بتایا کہ ان کے بغض سے تو جہنم ملتی ہے، ہاں جی، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، ہاں بے شک. اور کسی نے کہا تھا دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے نام کی ادنا زکوٰۃ ہے. واہ واہ واہ. تو یہاں ان کی محبت حضور من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے پیار کیا، و احب ہذین، حضور نے حسن حسین سے اشارہ کیا. واہ واہ واہ. الاشارہ تو ابلغ من السری، حضور نے اشارہ کیا. حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حسن حسین سے، حضور نے اشارہ کیا، فرمایا نہیں صرف ان سے پیار بھی کرو، ان کا دیدار بھی کرو. وَحَبَّ ہَذَيْن وَحَبَّ أَبَاهُمَا، ان کے بابا علی سے پیار کیا. وَحَبَّ أُمَّهُمَا، ان کی ماں زہرا سے پیار کیا. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ ملنے کی بات کرتے ہو، یہ جتنے بڑے ہیں نا ان کی محبت کا صلہ بھی اتنا ملے گا. ماشاءاللہ حضور ان کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ کہا بڑے تو یہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ ہاں بڑے تو یہ ایسے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے. میں صلہ کیا ملوں؟ مکانہ معی فی درجتی یوم القیامہ، باقی جہاں بھی ہو ان سے پیار کرنے والا قیامت میں محمد کے درجے میں ہوگا. اور کیا ملے گا؟ اس حضور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ان دونوں کا مفہوم، ان کے دشمنوں کو دوزخ، ان کی محبت والوں کو جنت. اس کے شاعر کیا کہتے ہیں؟ مت باغ جنت کے ہیں بغیر مدح خانے غالب، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان غالب، کو مجدہ نار کا اے دشمنان غالب. پھر اس سے آگے شاعر نقل کرتا ہے میرے آقا حضور سید کونین کی آل بعد کی عظمت کتنی ہے، اس کو شاعر نے بیان کیا. اور شاعر نے تخیل سے نہیں رب کے قرآن سے بیان کیا. میرے اللہ کا قرآن کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. او نبی کے گھر والوں، رب تمہیں عزت یہ دیتا گئے، اللہ تمہیں شان یہ دیتا گئے، ہر رجس کو اللہ نے تم سے دور کر دیا اور تمہیں طہارتوں کی معراج پہ فائد کر دیا. اس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. پر اس سے آگے چل کے میرے آقا حضور سید کونین کی فرامین کی روشنی میں سنیے. میرے آقا حضور سید کونین نے نقل فرمایا، یہ مشکات المصابیح ہے. آقا حضور نے فرمایا 6 بندوں پر لعنت فرمائی، فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو آل محمد سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے، جو زہرا سے بغض رکھتا ہے، جو حسن حسین سے بغض
رکھتا ہے. میرے آقا حضور سید کونین کے فرمان کا مفہوم ہے. فرمایا زمانے والوں اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے جو آل محمد سے بغض رکھتا ہے. اس کو بھی شاعر بیان فرماتا ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اللہ کی لعنت ہو. آل بیت. گویا مانا یہ ہے وہ کوئی بندہ ایسا ہو لعنت کے لیے بھی ان کے لیے لعنت کے لیے معیار مقرر کیا. فرمایا یہ جتنے بڑے ہیں ان سے دشمنی پہ لعنت بھی اتنی بڑی ہوگی. میں کوئی اور نہیں کائنات کے رب کی طرف سے لعنت ہو اس بندے پہ جو گستاخ زہرا ہے, جو گستاخ علی ہے, جو گستاخ حسین ہے. پھر کیوں نہ کہے کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. شاندار, ماشاءاللہ, سما باندھا ماشاءاللہ. اور روح پرواہ ایسے شاندار مناظر تھے کہ جس میں ہم اہل بیت اطہار کی محبت میں انسان جب ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے. رب کریم کا وہ محبوب بندہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے. اور ولی بھی کیسے ولی ہیں کہ جو پوری اس کائنات کا مالک ہے. رب کائنات نے اپنی پوری کائنات تو بنا دی ہے, لیکن کائنات کو بنا کے اس کی جو چابی ہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جو جتنے بھی عظیم شان جو شخصیات ہیں ان کو دے دی ہے. یہی بات ہے کہ جو فیض بڑھتا ہے جس میں ہم لوگ آج جی رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں علی شاہ ریاض قادری اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہ عقیدت. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ
جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں جہاں بر کی محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ شاندار حاضری کا شرف آپ نے حاصل کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا صبح قیامت تک ہمارے لیے رکھے ہیں۔ کوئی اگر ان سے ہدایت جو پاتا ہے، جو انسان ان سے ہدایت پاتا ہے، وہ عظیم الشان وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو رب کریم راہ راست دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ جب ہم لوگ آج کی اس دنیا کی بات کرتے ہیں، جو آج کی اس دور کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم چھوٹے تھے شاہ جی، تو ہمارے جو بزرگ تھے، تو وہاں پہ جو پیران عظام ہمارے گھروں میں تشریف لایا کرتے تھے، ان کے لیے ایک خاص قسم کا استقبال کیا جاتا تھا۔ ان کی بیٹھک الگ سے ہوتی تھی، ان کے لیے بستر الگ سے ہوتا تھا، ان کے کھانا الگ سے ہوتا تھا، تاکہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج کی یہ جو دور ہے، جو آج کا یہ پورا سینیریو ہے، اس میں کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو کہ کیسے اہل بیت اطہار کی توقیر کریں؟ دیکھیں، جیسے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انسانیت سے اعلیٰ، افضل، بلند، بالا اللہ پاک نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، بے شک سب سے افضل بنایا۔ اسی طرح تمام رسول کائنات کے بعد تمام انسانیت میں اللہ رب ذوالجلال نے جو مقام اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا، قبلہ پروفیسر صاحب آپ غور فرمائیں کہ آپ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی جب تک نبی و آل نبی پہ درود نہیں پڑھا جائے گا تو نماز قبول نہیں، قبول ہی نہیں، بے شک بے شک۔ اور من ابغض اہل البیت فہو منافق، جس طرح میں نے حدیث بیان کی تھی، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک روح پرور ارشاد گرامی کا خلاصہ ہے کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور مجھ پر یعنی مجھ محمد پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز قبول نہ ہوئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر کے اپنے مفہوم کو بیان کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جب تم دعا کرتے ہو کسی بھی عبادت کے بعد تو اس کو معمولی نہ سمجھو، گویا اس وقت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے دعا کو مخ العبادت، تمام عبادتوں کا نچوڑ اور خلاصہ کہا گیا، لیکن فرمایا دعا تمہاری کب قبول ہوگی؟ جب نبی و آل نبی پہ درود و سلام پڑھو گے۔ جس دعا میں بھی درود اور سلام نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جس نماز میں نبی و آل نبی پہ درود نہ پڑھا جائے وہ نماز قبول نہیں ہے۔ تو گویا یہاں ایک فکر کی بات ہے کہ جس آل کو، نبی کے اہل بیت کو اگر نماز میں برداشت کرتے ہو تو نماز کے باہر بھی انہیں نماز کے باہر بھی برداشت کر۔ بالکل، بہت شاندار بات مفتی صاحب کی۔ میں نے ابھی جب بریک میں گئے تھے تو ایک نئے پاکستان کے نعت خواں میرے مراد جناب منیب احمد ستی، انہوں نے ہمیں جان کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کون سی نعت پڑھیں گے آج؟ میں منقبت۔ جی منقبت پڑھیں۔ بنت نبی نور خدا، بنت نبی نور خدا، زہرا جیا کوئی نہیں
بے شک نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں بے شک بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور خدا بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں اللہ بنت نبی نور خدا اوڑائے ہوڑے ام الحسن اکھیاں جھکا سارے سجن اللہ ہائے ہائے ہوڑے ام الحسن اکھیاں جھکا جھکا سارے سجن اعلان ہو سی اے باہدا اعلان ہو سی اے باہدا زہرا جیا کوئی نہیں کوئی واہ 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 نہیں بے شک بے شک اعلان ہو سی اے باہدا زہرا جیا کوئی نہیں ذرا جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ذرا جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں مینو قسم قرآن مجید دیے ذرا جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں جد پت سردار جنت دے ذرا جیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور خدا کونین وچ بعد از نبی افضل نہیں جس تو کوئی کونین وچ بعد از نبی افضل نہیں جس تو کوئی کہندے سب نو مایا شاہ کہندے اے سب نو مایا شاہ زہرا جیا کوئی نہیں بنت نبی نور خدا زہرا جیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بنت نبی نور خدا زہرا جیا کوئی نہیں. شاندار حاضری شاندار منقبت آپ نے پیش کی سیدہ خاتون جنت کے نام، اور انہیں کے توسط سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دو جہاں کی رحمتیں نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، عنایت فرمائی ہیں. پروگرام علم عالم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ پیر سید واجد علی حسینی شاہ صاحب گردیزی کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور شاندار انداز سے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور اطہار کی شاندار طریقے سے ان کی شان ہمارے سامنے رکھی. بہت بہت شکریہ. اور جناب حضرت علامہ پیر سید مصطفی الحسن شاہ صاحب گیلانی، شاندار منقبت آپ نے پیش کی، شاندار اشعار آپ نے پڑھے، اور ایک ایسا سما آپ نے باندھا کہ جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل ایمان کے دل منور ہو گئے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جس ذمہ دار ہیں ان کی خوشیاں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ہیں حافظ علی شاہ ریاض قادری پاکستان کی عظیم نعت خواں، بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں. اور منیب احمد ستی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور آپ یہاں پہ جب آئے تھے شاندار انداز سے آپ نے منقبت پیش کی. نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ یہاں پہ تشریف لیں گے، ہم آپ سے نعت بھی سنیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام علم عالم میں محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، اور ایک نئے پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.